میرے دوستو، جن حالات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، کل متحدہ مجلس عمل کی ان جماعتوں کا اجلاس تھا جو متحدہ مجلس عمل پہلے شریک تھی، سب کے لوگ موجود تھے. کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. ویسے تو یہ تبصرہ کافی ہے کہ کیا ہوا اجلاس میں. دیکھیے، متحدہ مجلس عمل ایک بہت ہی بابرکت اتحاد تھا. اس کے نتیجے میں دینی قوتوں کا اجتماع ممکن ہو سکا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی برکتوں سے نوازا، اس کی تائید بھی حاصل رہی. لیکن پھر اگر یہ اتحاد بکھر گیا، انتشار کی نظر ہو گیا، اس پر لوگوں نے فقاہی کالم لکھے، اداریوں کے اندر بغلیں بجائیں، خوشی و مسرت کے ڈونگرے برسائے کہ سیکولر لابی کو یہ اتحاد ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، تو کوئی اس کا سبب تو ہوگا نا. غیروں کی سازش تو تنہا سبب نہیں ہوگا. اپنوں کے رویے اور اپنوں کے طور طریقے اس لیے ناگزیر ہے. ایسے اتحاد کو اگر بحال کرنا ہے یا اس کو سرنو قائم کرنا ہے تو ناگزیر ہے کہ ان امور کا جائزہ لیا جائے کہ کس کے کیے سے ہم یہاں پہنچے. کہ لوگ میری طرف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ان سے ہاتھ جوڑیں، نہیں آپ سے ہمیں کوئی اچھی امید نہیں. دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر ہاتھ جوڑ لیتے ہیں کہ آپ سے بھی کہ یہ لوگ کیوں مایوس ہوئے جو بڑے پر امید ہو گئے تھے. اگر ان تمام چیزوں کا احاطہ کیے بغیر، یہ جسے کہتے ہیں اسٹاک ٹیکنگ کیے بغیر، اگر سطحی طور پر سرسری طور پر سب ٹھیک ہے، سب کو الحمدللہ، سب کہو سبحان اللہ اور کہہ کر ہم بات اپنی شروع کر دیں، تو وقتی اور عارضی طور پر بغلگیر ہو کر یہ سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں. لیکن جو حالات کی خرابی ہے وہ اسی طریقے سے موجود رہے. دیکھیے، کب سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں اور آج بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اصل ضرورت تو ملت اسلامیہ پاکستان کو ایک ایسے پلیٹ فارم کی ہے یا فورم کی ہے، اور آگے بڑھیں تو ایک ایسے اتحاد کی ہے جو امریکہ مخالف اتحاد، اینٹی امریکن الائنس. امریکہ آ کر بیٹھ گیا ہے. میں کہتا رہا ہوں، ابھی بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، امریکہ کو اس ملک سے نکالے بغیر، اس ریجن سے نکالے بغیر، اس کی پالیسیوں سے نجات حاصل کیے بغیر، اس کی غلامی کا توق معاشی اور سیاسی دائرے میں جو اس کی غلامی ہے گلے سے دور کیے بغیر کوئی آزاد سیاست، کوئی آزاد معیشت، کوئی آزاد روی، کوئی خود مختاری کے فیصلے، کوئی اپنی ترجیحات کے مطابق زندگی، کوئی اپنے رویوں کو ان سانچوں میں ڈھال کر جو ہمارے پاس موجود ہے، کوئی چیز نہیں کی جا سکتی. یہ ہم کب سے کہتے رہے کہ ایسے فورم کی ضرورت، لیکن سب کو معلوم ہے کہ کون لوگ کس کے ساتھ دے رہے ہیں. کس طریقے سے صورتحال یہ ہے کہ 2.5 سال اس حکومت کو ہوئے ہیں اور یہ حکومت پرویز مشرف سے زیادہ امریکہ کی حامی حکومت، امریکہ کے آگے بچھی ہوئی، اس کے چرنوں کو چھونے والی، ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہونے والی ایک ایسی حکومت ہے. سب اس کا ساتھ دے رہے ہیں جن کو باہر نکل کر امریکہ کے خلاف بات کرنی چاہیے، اپنی آزاد روی سے اور اپنی قوت فیصلہ سے لوگوں کو اپنا ہمنوا بنانا چاہیے تھا. تو وہ اتحاد اگر نہیں بن سکا اور وہ الائنس آج تک وجود میں نہیں آ سکا، اور امریکہ کو، یعنی یہ ٹھیک ہے ہماری جو گو امریکہ گو تحریک ہے، امریکی غلامی نامنظور کی، یہ بھاگ امریکہ بھاگ کی جو تحریک ہے، عوامی سطح پر اس کا بڑا فائدہ ہوا. پچھلے 3 سروے جو گیلپ نے کرائے ہیں، انٹرنیشنل ایجنسی ہے، 85، 86، 87% لوگ وہی کہتے ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور جو آپ کہتے ہیں، امریکہ کے خلاف، اس کی پالیسیوں کے خلاف. ہم سمجھتے ہیں ہماری گو امریکہ گو تحریک کا اس کے اندر اثر ہے. ہم نے لوگوں کی ذہن سازی کی ہے، سوچ کے دعویے بدلے ہیں، خطرات سے ان کو آگاہ کیا ہے. غلامی کا جو تصور فی زمانہ پایا جاتا ہے اور جس طریقے سے قوموں کو امریکہ کے آگے سرنڈر اور اس کی دہلیز کے اوپر سجدہ ریز کیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم نے بتایا بھی اور لوگوں نے اس سے اتفاق کیا. لیکن ظاہر ہے کہ عوامی سطح پر یہ غیظ و غضب جو لوگوں میں موجود، یہ غلط راہوں پر بھی چلتا ہے. اس میں دہشت گردی کی بھی انگنت وارداتیں ہیں. اس لیے کہ جو کام حکومت اور اس کے کارندوں کا اور فی الحقیقت جو حکومت کا اپریٹس ہے، انفراسٹرکچر ہے، اس کے کرنے کے جو کام ہے، اگر وہ نہیں کرے گی امریکہ کے خلاف،
تو 18 کروڑ لوگ اپنے اپنے طریقے سے امریکہ کی مخالفت شروع کر دیں گے، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوگا، جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، ایک انتشار اور ایک انارکی۔ لیکن یہ سمجھنا کہ یہ بھارتی لابی کے ساتھ ہم چلے جائیں گے اور اس کو یہاں پر برات دیں گے اور امریکہ کی یہ ڈکٹیشن بھی تسلیم کریں گے اور عوام کے اندر رد عمل نہیں ہوگا، غیظ و غضب لوگوں میں نہیں پیدا ہوگا، تو یہ بڑی سادگی کی بات۔ حکومتیں عوام کے رد عمل کو، غیظ و غضب کو، ان کی منشا اور مرضی کو، ان کی سوچ اور فکر کو نہج دیتی ہیں، اس کو ایک رخ دیتی ہیں، پالیسیاں اس کے مطابق بناتی ہیں۔ مسلسل لکھنے والے لکھ رہے ہیں، کسی لکھنے والے نے یہ نہیں لکھا، کسی تاجر نے، دکاندار نے اب تک نہیں کہا کہ یہ جو راہداری کا معاہدہ ہے بالکل ٹھیک ہے۔ سب کہتے ہیں کہ ہم تباہ ہو جائیں گے، اپنے اپنے طریقے سے بھی لوگ کہتے ہیں، ہم اس کو آزادی خود مختاری کے حوالے سے بھی کہتے ہیں۔ تو اگر بہت دیر تک لوگوں کو ان کی مرضی کے خلاف ان پر حکم چلایا جائے گا تو پھر سول نافرمانی ہوتی ہے، انارکی ہوتی ہے، پھر بغاوت ہوتی ہے، جو مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ لیکن ہم اسی لیے چاہتے ہیں کہ جنرل صاحب بھی، یعنی کیانی بھی اور گیلانی بھی اور زرداری بھی ہوا کا رخ دیکھیں، نوشتہ دیوار پڑھیں، 18 کروڑ لوگوں کو غلام ابن غلام بنانے کی، بھارت اور امریکہ دونوں کا دست نگر بنانے کی جتنی پالیسیاں ہیں اس سے برات کا اعلان کریں، لیکن آپ کو بھی اٹھنا پڑے گا، مجھے اور آپ کو بھی اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا، اور میدان عمل میں رہتے ہوئے بزبان قال، بآواز بلند اور جدوجہد کے عنوانات سے جا کر اس بات کو دور تک لے جانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔